دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کربلا منزل ب منزل، اور آج ہماری تیسری منزل۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب منتظر عباس نقوی صاحب۔ ناظرین محترم، کل ہم نے گفتگو یہاں تمام کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے مطالبہ بیعت کے بعد مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مدینے سے اپنے خانوادے کے ساتھ ایک سفر کی طرف نکلے۔ مدینے سے نکلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی منزل کیا تھی اور یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا تھا، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں جناب منتظر عباس نقوی صاحب سے۔ یہ نقوی صاحب، شکیل صاحب، پہلا اس سوال کے دو جز ہیں کہ آپ مدینے سے نکلے تو نکلے کیوں، اور مکے کا رخ آپ نے کیوں فرمایا۔ جہاں تک امام حسین السلام کا مدینے سے نکلنے کا تعلق ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امام کے سامنے دو آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ یزید کی بیعت کر لیں، جو ابھی میں نے کل کے گفتگو میں گزارش کی تھی کہ امام حسین السلام کی بیعت رسول ہوتی یزید کے ہاتھوں کے اوپر، اور یہ امام حسین السلام کبھی گوارہ نہیں فرما سکتے تھے، اس لیے بیعت کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ عظیم شہادت جس کے لیے امام حسین السلام پوری طرح تیار ہیں، کیا اس شہادت کے لیے مدینہ ایک مناسب جگہ تھی؟ امام کے خیال میں وہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ اس کی وجوہات اپنے طور پر ہیں کہ کیوں مدینے میں شہید ہونا امام کے لیے موضوع نہیں تھا۔ وہ اس بحث سے قطع نظر ایک شرعی جواز تھا امام کے مدینے سے باہر نکلنے کا، وہ یہ کہ جب صورتحال یہ ہو کہ بیعت کر کے حمایت باطل کریں ایک راستہ، دوسرا راستہ یہ کہ اپنی گردن کٹائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں جان کے اوپر کوئی اندیشہ ہو تو جتنا زیادہ بچنے کا امکان ہو حمایت باطل کیے بغیر اس حد تک بچا جائے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا کہ حمایت باطل بھی نہ کی جائے، یزید کی بیعت بھی نہ کی جائے، اور یہاں سے نکل کر اس جگہ چلے جائیں جہاں ساری دنیا کے لیے امن و امان کی کیفیت ہے، جہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی کو مارنا بھی صریحاً جرم ہے اور اس کا یعنی شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس دارالامن میں جس کا نام مکہ تھا، جس کا نام خانہ کعبہ تھا، جس کا نام حرم خانہ خدا تھا، امام حسین علیہ السلام نے وہاں جا کے پناہ لی ہے، یعنی جو دوسری آپشن ہے اس میں اپنے لیے بچنے کا راستہ نکالا ہے۔ یہ عمل امام حسین السلام کا اعلان کر رہا ہے کہ امام حسین السلام کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے دامن پر کسی جنگ چھیڑنے یا معاشرے کے اندر بدنظمی پیدا کرنے کا کوئی داغ نہ آنے پائے۔ آپ ہر صورت میں چاہتے یہ ہیں کہ امن و امان قائم رہے۔ کسی جنگ یا کسی لڑائی کی اگر نیت ہوتی یا عراق والوں کا کوئی تاثر امام کے سامنے ہوتا تو آپ کا سمت سفر ادھر نہ ہوتی، ادھر ہوتی جدھر ان کے حامیوں کا امکان تھا۔ پھر مکے میں تشریف لانے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ 3 شعبان کو مکے میں پہنچے ہیں، سن 60 ہجری میں، اور اتفاق سے 3 شعبان وہ تاریخ تھی جو امام حسین علیہ السلام کی یعنی یوم ولادت بھی ہے، تو تاریخی اعتبار سے آپ 3 شعبان کو مکے میں آئے۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آج بھی ان حضرات کی آمد شروع ہو جاتی ہے مکے میں کہ جو عمرے کی نیت سے ماہ رمضان میں عمرے کی نیت سے وہاں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا عرصہ شعبان سے لے کے ذی الحج تک تقریباً 5 مہینے کا عرصہ جو ہے امام حسین السلام نے مکے میں گزارا۔ اس پورے قیام کے دوران امام کا رویہ یہ صورتحال یہ ہے کہ اس دوران میں تمام علاقوں کے حاجی یہاں پر پہنچ رہے ہیں، ابھی تک جن کو کوئی سیاسی تبدیلیوں کا علم نہیں ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور امام حسین السلام کو یہاں پہ موجود دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اگر امام حسین السلام کسی یوں سمجھیے کہ یزید کے خلاف کسی جنگ، ایسی جنگ کے جو تخت کے حصول کے لیے ہو، اگر اس کی صورت کرنا چاہیں تو یہ بہترین موقع ہے کہ تمام دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں کو، جو اس وقت کی اسلامی دنیا تھی اس کے حاجیوں کو وہ آمادہ کریں، اور یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے
ایک گرد و نواح سے آئے ہوئے حاجیوں کے مجمع میں اگر امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو امیدوار سلطنت کے طور پر پیش کرتے تو کم از کم اس مجمع میں یزید کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا اثر و رسوخ ہوتا فرزند رسول ہونے کے ناطے سے۔ امام کے لیے بہت آسان تھا کہ لوگوں کی کثیر جماعت کو اپنے گرد جمع کر لیتے۔ آپ کا کسی جماعت کو جمع نہ کرنا، لوگوں کو اپنی حمایت پہ آمادہ نہ کرنا، یہ تمام باتیں آپ کے امن پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ امام کا ابھی تک کا سفر، اور ہم بعد میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے بعد کے بھی سفر کے تمام مراحل امن کی طرف سفر ہے، جنگ کی طرف سفر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تقاضۂ بیعت جو مدینے میں ہوا، وہاں سے بات تو واضح ہو چکی تھی۔ صحیح۔ اس کے بعد 5 مہینے کا عرصہ جو قیام مکہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی تحریک یزید کے خلاف بنا رہے۔ اس میں شخصیت امام حسین علیہ السلام کی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ سفر امام حسین کا مقصد جنگ نہیں ہے، امن قائم کرنا ہے، اس لیے وہ مکے میں تو جو 5 مہینے کا قیام ہے اس دوران امام حسین علیہ السلام کیا طرز عمل رہا ہے، لوگوں سے لوگ ملے ہوں گے، وہاں پہ گفتگو کی ہوگی، وہ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ امام حسین السلام سے یقیناً لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن یہ ملاقات اس حیثیت میں ہوتی تھی کہ آپ خاندان رسالت میں وہ آخری فرد ہیں کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس نوعیت کی قربت حاصل ہو کہ وہ حضور کی ذات کا ایک حصہ ہوں اور فرزند رسول کہلاتے ہوں۔ اس سے بڑھ کے سعادت کسی مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اور اگر اس زیارت سے فیض یاب نہ ہو سکا ہو تو اس کی زیارت کرے کہ جس کی رگوں میں حضور کا لہو دوڑ رہا ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ قربت رکھتا ہو اور حضور اس سے بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ یہ ایک عقیدت مند کی زیارت تو تھی۔ اس دور کے ایک سیاسی اہمیت رکھنے والی شخصیت سے اس کے حامیوں کی ملاقات نہیں تھی۔ ابتدا کی صورتحال یہ ہے کہ کسی کو کوئی یعنی سیاسی پہلو سے کوئی نہ تو دلچسپی لے رہا ہے اور نہ امام حسین السلام اس موضوع پہ کوئی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران میں صورتحال یہ ہوئی کہ جب امام حسین السلام نے مدینے کو چھوڑا اور مکے تشریف لائے تو آپ کے مکے تشریف لانے کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا کہ امام نے آخر ترک وطن کیوں کیا ہے، لیکن وہاں نہ یہ سوال پوچھا گیا اور شاید نہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام بھی اور حاجیوں کی طرح حج کے لیے آئے ہیں، ذرا پہلے سے آ گئے ہیں، یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات مملکت اسلامی میں ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو چکی تھی کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور امام حسین السلام بیعت سے انکار کر کے مکے میں آ گئے ہیں۔ بظاہر تو امکان یہ تھا کہ اسلامی معاشرہ حضور اور حضور کے سے وابستگی رکھنے والی ہستیوں سے متعلق جو حساسیت رکھتے تھے